ہاتھوں میں ہاتھ دینے والوں اپنی قسمت پر ناز کرو. تاج الشریعہ نے کیا فرمایا؟ جوانوں رسول اللہ کی جب عزت کی بات آ جائے تو یہ نہ سوچنا میری جان قیمتی ہے. تاج الشریعہ نے فرمایا جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ بچی ہے. آواز بلند آ رہا ہے نثار عشق محبت، عشق محبت. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ. ذرا زور سے بولیے، جینا مرنا ہے سب کچھ. الحمدللہ قوم مسلم کسی زمانے میں کمزور نہیں تھی، اور قوم مسلم آج بھی تاریخ میں بھی کمزور نہیں ہے. یہ ہمارے کچھ بڑے بزرگ ہیں نا جو جوانوں کی ہمت کو پست کر دیتے ہیں، یہ کہہ کہ نہیں نکلنا نہیں، ناموس رسالت کا نام آ جائے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کون کون ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے میری بات سے ہے کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، میرے رسول کی عظمت پر کتے بھونکتے رہے اور وہ یہ سوچ رہے تھے ہمارے بھونک دینے سے رسول اللہ کی عزت خراب ہو جائے گی، نام ختم ہو جائے گا. ارے میرے امام نے کہا رہے گا یوں ہی، ان پر چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے چل جانے والے حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نسل کے لے کے آتے جائیں گے، خاک ہو جائے ادو چل چل مگر ہم کو رضا، تم میں جب تک تم ذکر ان کا سناتے جائیں گے. لوگ کہہ رہے حضور کا ذکر ختم ہو جائے گا. اس ملک میں کئی کتے بھونکے میرے رسول کی عظمت پر. لوگ کہتے ہیں ایسا مت کہیے، کیوں نہ کہیں؟ عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا. عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا. سر کا تاج اسی کو سمجھا جائے گا جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا. دیکھ لو دنیا میں کتنے گستاخ آئے، قوم مسلم کسی کی عزت نہیں کرتی ہے مگر ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان جس نے رسول اللہ کے عشق کا سبق بڑھایا، ہم پکار کے کہتے ہیں بابی رضا کی کو ہمارا رضا کا ہے، جس سن سے دیکھئے وہی آقا رضا کا ہے. عزت اسی کی جائے گی جو رسول اللہ کی عزت کرے گا. عزت اسی کی جائے گی جو میرے رسول کی عزت کرے گا، اور جو رسول اللہ کی عزت نہ کرے گا اس کی عزت پیر کے نیچے ہے، اس کی عزت جوتیوں کے نیچے ہے. اس لیے کہ ہمیں عزت کس کے سبسے میں ملی ہے؟ امام سے پوچھو تو میرے امام نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ہمیں عزت کس کے سبسے میں ملی ہے؟ ارے ہم تو گنہگار تھے، سیاہکار تھے، بدکار تھے، مگر آج قوم مسلم نے ہمیں اس کرسی پر بٹھایا ہے باپ دادا کے نام کی وجہ سے نہیں. عزت یہ ہے یا رسول اللہ یہ ناس یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھوڑی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس پار سے منگوں کے گزارے نہیں ہوتے. دیتا نہیں بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جب جب کے مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن سبھی عظمت کے ستارے نہیں ہوتے. غلام بنے تو صرف حضور کی عزت صرف اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مائک کی آواز آ رہی ہے آپ کو سمجھ؟ میں زیادہ تیز کو نہیں بول رہا ہوں، سمجھ آ رہا ہے آپ اس پیچھے کا؟ الحمدللہ کنٹینیو ہوتا ہے. بولیے میرے ساتھ، عزت اسی کی جائے گی جو، سب بولیے، جو حضور کی عزت کرے گا. آپ کو معلوم ہے آج ہندوستان کے حالات، میرے بعد
مفتی فرقان منظری صاحب کا خطاب سنیں گے آپ. انشاءاللہ وہ کربلا کی پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے. میں چونکہ قوم کے حالات پر بات کرتا ہوں. آج کون ہے ہمارے لیے بولنے والا؟ الحمدللہ میں یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ روزانہ بے شمار لوگ کال اور میسج کرتے ہیں ملاقات کے لیے ہندوستان بھر سے کہ حضرت ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں بس ٹائم دے دیجئے، ہم 1000 کلومیٹر سفر کر کے راجستھان نہ جائیں گے آپ سے ملنے کے لیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں بلا مبالغہ، میں جس انسان سے ملنا چاہتا تھا وہ ہمارے معروف بھائی. لوگ مجھ سے ملنا چاہتے تھے لیکن میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی خدمات کی. یاد رکھیے یہ ہمارے لیے ہیرو فلموں میں آنے والے نہیں ہیں، ہمارے لیے ہیرو ناچ لگانے والے نہیں ہیں. ہمارے لیے ہیرو وہ ہے جس کے سینے میں قوم کا درد ہے. ہمارے لیے ہیرو وہ ہے جس کے سینے میں مسلط اعلیٰ حضرت کی محبت ہے. ہمارے لیے ہیرو وہ ہے گھر ٹوٹ رہے ہو، مسجدیں ٹوٹ رہی ہو، بیٹیوں کی عزت بمال کی جاتی رہی ہو، جان کی پرواہ نہ کرے، خاندان کی پرواہ نہ کرے، آگ کے میدان میں کھڑا ہو جائے. معروف بھائی جیسا ہمارے لیے ہیرو وہی ہے جس کے سینے میں قوم کا درد ہے، جس کے سینے میں بیٹیوں کی عزت کا درد ہے. میں تو آپ سے کہوں گا یاد رکھو، کام کرنے والوں کی قدر کرو، کام بھرنے والوں کی نہیں. کام کرنے والوں کی قدر کرو، کام بھرنے والوں کی نہیں. بہت سارے لوگ آئیں گے کام بھرنے کے لیے. کام مضبوط کر لیجئے. ہمارے یہاں کام کرنے والوں کی تعداد کم ہے، کام بھرنے والوں کی تعداد زیادہ. کیا کہتے ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کام کرنے والوں کی تعداد کم ہے، کام بھرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. معروف بھائی جو کام کر رہے ہیں آپ کو شاید اندازہ نہیں، میں ان کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ مشہور ہو جائیں گے. اللہ نے انہیں پہلے ہی سے مشہور و معروف کیا ہوا ہے. پورا ہندوستان معروف بھائی کو الحمدللہ جانتا ہے ان کی خدمات کی بنیاد پر. میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ خالی سوشل میڈیا پر ویوز پانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں، لیکن بات ایسی نہیں ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے آج کتنی اسلام دشمن طاقتیں معروف بھائی کو دبانے کی کوشش میں لگی ہیں. کتنے لوگ فون کرتے ہیں، کتنے لوگ میسج کرتے ہیں، کتنے لوگ تھانے تک چلے جاتے ہیں کہ یہ بندہ سلامت نہ رہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو. چونکہ آج ہر شخص کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیا جائے گا جو قوم کی بات کرے گا، جو ملت کی بات کرے گا، جو ناموس رسالت کی بات کرے گا. ملک میں یہ ایجنڈا چل رہا ہے خادم حسین رضوی کو پریشان کیوں کیا گیا؟ چونکہ انہوں نے رسول اللہ کی عزت کی بات کی. سلمان اظہری کو جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ چونکہ انہوں نے رسول اللہ کی عزت کی بات کی. قمر غنی عثمانی آج کل جیل میں کیوں ہے؟ انہوں نے رسول اللہ کی عزت کی بات کی. کتنے لوگوں نے مجھ سے کہا اشرف جیلانی بڑا کھل کے بولتے ہو، ایسا لگتا ہے تمہارا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے. میں نے کہا میرے بیک گراؤنڈ کی بات مت کیجیے، بتا دوں گا تو کلیجہ دہل جائے گا. میرا بیک گراؤنڈ جاننا چاہتے ہو تو سنو. کیا کبھی جس کی حمایت کا ہو بن جا تیرا، شہر کو خطرے میں لاتا نہیں بنتا تیرا. کیا کبھی جس کی حمایت کا ہو بن جا تیرا، شہر کو خطرے میں لاتا نہیں بنتا تیرا. ہم غوث اعظم کے غلام ہیں. زور سے بولیے، ہم کون ہیں؟ اور میرے امام سے پوچھو تو امام نے کیا کہا؟ قادری کر، قادری رکھ، قادری کیوں نہیں اٹھا؟ قدر عبدالقادر قدرت
رہنما کے واسطے. تو یہ جو قادری ہے عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو ماننے والے یہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے ہیں, یہ نہ دبتے ہیں نہ جھکتے ہیں نہ قدم پیچھے ہٹاتے ہیں بل میدان میں جاتے اسلام کے دشمنوں کے سامنے یہ صدا لگاتے ہیں جب جگ رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم اللہ کے رسول کا فرمان زندہ باد. تو کیا ہمیں مٹائے گا اسلام کے دشمن چھاتی پہ چڑھ کے بولے اسلام زندہ باد. دنیا یہ کوشش میں لگی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی آواز کو دبا دنیا یہ کہنے میں لگی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی آواز زبان سے نکلنے نہیں دیں گے. مگر ظالم دیکھ دنیا نے بولنا تو ہماری زبان دیکھ کے سیکھا. یہ ہماری زبان ہے. یہ جو پنڈال آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا عالیشان, آج بہت سارے لوگ پنڈال لگانے لگے لیکن یہ پنڈال شروع کس نے کیا؟ ہم نے کیا. یہ اسٹیج لگانا کس نے شروع کیا؟ ہم نے شروع کیا. یہ گلیاں سجانا کس نے شروع کیا؟ ہم نے شروع کیا. یہ محلے سجانا کس نے شروع کیا؟ ہم نے شروع کیا. دنیا نقل کر رہی ہے, ہم کسی کی نقل نہیں کرتے. ہمارے لیے رسول اللہ کا طریقہ کافی ہے. دنیا ہماری نقل کر رہی ہے, ہم کسی کو دیکھ کے محلے اور گلی نہیں سجاتے. حال یہ ہے جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں جب بولنے لگے تو ہمیں حالات آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. معروف بھائی کو بہت سارے لوگوں نے دبانے کی کوشش کی. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو چونکہ وقت اتنا نہیں ہے, 1 بج گیا ہے, میں بتاتا. بہت سارے ایشو اٹھائے معروف بھائی لڑکیوں کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں اٹھائیں. بہت سارے لوگوں نے دھمکیاں بھی دیں کہ آپ ایسا کرو گے, لیکن الحمدللہ یہ رضا کے شیر ہیں اور رضوی شیر نہ ڈرتے ہیں نہ دبتے ہیں نہ گھبراتے ہیں نہ میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں, کیونکہ ہم حق پر ہیں. میں آپ سب سے یہی کہوں گا جس قابل بھی ہیں معروف بھائی کا ساتھ دیجیے, اس لیے کہ یہ اور ان کی ٹیم حقیقت میں اپنے سینے میں قوم کا درد رکھ کے ان لاچار مجبوروں کے گھروں تک پہنچ رہی ہے جن کے یہاں کھانے تک کا انتظام نہیں, جن کے یہاں کھانے تک کا انتظام نہیں. اور جو ہماری رضا ایکشن کمیٹی ہے جس کے مولانا عمران صاحب ادھیکش ہیں, الحمدللہ یہ بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. جہاں مسجدوں کے مسائل, زمینوں کے مسائل, بہت سارے کام کر رہے ہیں. اور سید شباب میاں صاحب اللہ پیچھے بیٹھے ہیں, بڑے مخلص, بڑے علماء نواز ہیں, بڑا اچھا اخلاق اور کردار ہے. ہمیشہ دین و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. اللہ ان کی بھی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. میں آنے کے بعد آپ کے مدرسے میں گیا تھا, غالباً دارالعلوم برکاتیہ رضویہ کر کے ہے, مولانا دانش صاحب قبلہ, بہت بڑی زمین ہے اور بہت خوبصورت آپ کا دارالعلوم ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا را اس کے لیے پورا سپورٹ کیجئے تاکہ یہ چھوٹا سا مکتب اور مدرسے کی شکل میں نہ رہے, سنیت کا مرکز بن جائے آپ کے علاقے کا. سپورٹ کیجئے دل کھول کر, ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اب آئیے ذرا چند باتیں سنیے. آج ملک کے کونے کونے میں حالات یہ ہیں کہ ہماری آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسا ہے ملک کے کونے کونے میں دیکھ لیجیے, سب سے زیادہ کمزور آج کی تاریخ میں اگر کوئی ہے تو مسلمان. سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی ہے تو مسلمان. جن کے ساتھ موب لنچنگ ہو رہی ہے, کون ہے وہ؟ مسلمان. جن کی عبادت گاہوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, کون ہے وہ؟ مسلمان. جن کے مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں, کون ہے وہ؟ مسلمان. جن کے محلے ویران کیے جا رہے ہیں, کون ہے وہ؟ مسلمان. اور قوم مسلم کیا کر رہی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ سارے جو حالات آج ہمارے خراب ہیں, آپ جانتے ہو کس وجہ سے؟ یہ بہت دن پہلے نہیں تھے, جب سے ہماری قوم میں دلال پیدا ہو گئے ہیں, جب سے ہماری قوم میں, ہمارے محلوں میں داڑھی اور ٹوپی رکھنے کے بعد بھی قوم کے دلال اور قوم کی مخبری کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں, تب سے ہماری قوم کے حالات دن بدن بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب سے ہماری قوم میں دلال پیدا ہو گئے,
اور چاہیے کیا؟ ان دلالوں کو کیا چاہیے؟ ایک کپ چائے جا کے کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھتے خوش ہو جاتے ہیں، نہیں صاحب ہمارا دور تک تعلق ہے۔ ارے لعنت ہو ایسے تعلق پر، ہمارا تعلق مدینے والے مصطفیٰ سے ہے، ہمارا تعلق غوث اعظم سے ہے، ہمارا تعلق غریب نواز سے ہے، ہمارا تعلق امام احمد رضا سے ہے۔ ہمیں دلالی کرنے کے لیے دنیا داروں کا تعلق نہیں چاہیے۔ جو قوم کی دلالی کر رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں جب مارا جائے گا، پریشانی کا وقت آئے گا تو میرے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جائے گا۔ تم دوری نے ایک زمانے پہلے کہا تھا لگے کہ آپ تو آئے گے کئی زمانے، یہاں پہ صرف ہمارا کام دوری ہے جو آج صاحب مسلک ہے، کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہے، ساتھی مقام دوری ہے، سبھی کا خون ہے، شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے پاپا سبھی کا خون ہے، شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے پاپا ہندوستان توڑی۔ یہ لیول آج قوم مسلم سے ہونے چاہیے، یہ لیول آج قوم مسلم کا ہونا چاہیے۔ اور ڈریے مت۔ آج سب سے زیادہ ہندوستان میں کیا ہوا؟ پورے ملک میں آج سب سے زیادہ کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ ہماری قوم کے سینوں میں خوف پیدا کر دیا گیا۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ کتنا خوف ہے معلوم ہے؟ میدان میں بولنا تو بڑی بات ہے، لوگ ڈر اور خوف کے مارے اپنے گھر میں بھی بات کرنے کے لیے راضی ہیں۔ اتنا خوف پیدا کر دیا گیا۔ اب دو ہی باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ یا تو آپ کو اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ نہیں، اور اگر ہے تو سنیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے موت اسی وقت آئے گی۔ اسی لیے میں اپنے قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا؟ جنگ نازل ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاؤ۔ زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا؟ جنگ نازل ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ تم نے دیکھا نہیں بدر کی سرزمین پر ہم 313 تھے، دنیا کو ناس کہ ہم مٹا دیں گے، اور حالت یہ تھی بدر میں، حالت یہ تھی کہ 1000 پہلوان لائے گئے، ناچنے والی عورتیں لائی گئی، ڈھول باجے لائے گئے، شراب پینے کے لیے شراب کے مٹکے لائے گئے، اونٹ لائے گئے ذبح کرنے کے لیے۔ پوچھا اتنا سامان 313 کے لیے؟ تو ابو جہل نے اپنے انداز میں کہا تھا یہ ساری تیاریاں اس لیے ہیں تھوڑی دیر میں جا کے 313 کو اسلام کو پیروں کے نیچے مسل دیں گے۔ 313 کی کیا حیثیت اور اوقات ہے؟ خواب دیکھیے خواب، اور اس کے بعد ہم اونٹ ذبح کریں گے، کھانا کھائیں گے، شرابیں پی جائیں گی، عورتیں ناچیں گی، جشن کا ماحول ہوگا۔ پوری تیاری سے ہم کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں۔ ذرا دیکھ لیجئے نام بدلے ہیں، چہرے بدلے ہیں، کردار آج بھی وہی ہے۔ نام بدلے ہیں، چہرے بدلے ہیں، مگر کردار جو کل خواب دیکھ رہے تھے اسلام کو مٹانے کا وہی خواب آج بھی دیکھا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں وقت بل کا مسئلہ آیا رمضان کے مہینے میں، ہمارے بہت ساری قوم مسلم کو لوگ دہلی کے جنتر منتر پر پہنچ گئے اور انہوں نے جا کے بات کی۔ تو جانتے ہو وہی ظالم یتیم سنگھانند نکل کے آیا میدان میں، اور اس نے کہا تھا اگر مجھے اجازت مل جائے تو صرف ہندوستان سے نہیں پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دوں گا۔ میں کہتا ہوں نادان، پوچھ لے ابو جہل اپنے باپ سے، تیرے باپ کا بھی یہی خواب تھا بدر کی سرزمین پر اسلام مٹا دوں گا، مگر یاد رکھ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی ہوگا۔ آپ کو یاد ہے یہ قرآن خواب ہے اسلام کو مٹانے کا، لیکن انشاءاللہ یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا، اس لیے کہ یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ اس اسلام کے لیے میرے آقا حسین نے
پورے خاندان کی قربانیاں پیش کی ہیں، تب جا کے اسلام ہم تک آیا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے اسلام کو مٹا دینا۔ دنیا یہ خواب دیکھ رہی ہے، اور آپ جانتے ہو دنیا کو یہ طاقت ملی کیسے؟ دنیا کو یہ طاقت ملی کیسے؟ ذرا غور سے سنیے گا میری بات۔ مجھے جس سے کہانیاں نہیں آتی ہیں تقریر میں سنانے کے لیے، میرا کام ہے اپنی قوم کو جگانا، اور جب تک سانسیں چلتی رہیں گی میں اپنی قوم کے جوانوں کو جگاتا رہوں گا، حضور کی عزت کے پہرے دار بن کے رہیں گے۔ چاہے ایک لمحہ جئیں، لمحے سے پہلے بھی موت آ جائے، پھر بھی کہیں گے کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ زندگی اور موت کا مالک میرا پروردگار ہے۔ پورے ملک کے کونے کونے میں جو آج ظلم کا ماحول بنا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں یہ ماحول کیوں بنا ہوا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ کوئی آنے والا بھی؟ سبھی توجہ کریں، کوئی آ رہا ہے؟ میں بیان کروں گا، ختم کروں گا، توجہ ہے آپ کی؟ اب حالت یہ ہے، یہ سارے حالات ملک میں خراب کیوں ہیں؟ خراب اس لیے ہیں کہ ہماری قوم کے جن لوگوں کو پارلیمنٹ کی کرسی پر ہونا چاہیے تھا وہ آج تک چائے کے ہوٹل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری قوم کے لوگوں کو جو پارلیمنٹ کی کرسی پہ ہونا چاہیے تھا وہ کہاں بیٹھے؟ چائے کے ہوٹل پر، اور فجر کے بعد چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر کیا رہے ہیں؟ تیری میری مسجد کے امام کا ذکر چل رہا ہے، مسجد کے امام کی برائی چل رہی ہے۔ میں نے کتنی جگہ دیکھ لیا، اللہ معاف فرمائے، مسجد کا امام ایسا ہے، مسجد کا امام ویسا ہے، مولانا نے یہ کر دیا، حضرت نے یہ کر دیا، مولانا صاحب نے یہ کر دیا، چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر اپنے قوم کے رہنما، مرشد اور مربی کی غیبت کی جا رہی ہے۔ اللہ، یہ حالات ہے آج ہمارے ہاں۔ یہ امام اس قابل نہیں تھا کہ اس کو چائے کے ہوٹل پہ ڈسکس کیا جائے۔ امام کی ایک چھوٹی سی غلطی پکڑ کے تمام لوگ اپنے اعمال میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم فرشتہ ہیں، معصوم ہیں۔ یاد رکھیے گا میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردے ڈال دے گا۔ حالات اتنے زیادہ خراب کیوں ہیں؟ یہ ہے سوال۔ ملک کے کونے کونے میں موب لنچنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ہے سوال۔ مسجدوں پر بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ مدرسوں میں تالے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ جواب سن لیجئے، یہ سوال تو ہے مگر جواب اس کا وہی ہے کہ دنیا کی ہر قوم جب تک سسٹم کا حصہ نہ ہو وہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، بل پارلیمنٹ میں پاس کیے جاتے ہیں، مسائل وہاں ڈسکس کیے جاتے ہیں، کون سی مسجد رہے گی اور کون سی توڑ دی جائے گی، یہ بل وہاں پاس کیا جاتا ہے۔ کہاں ہیں ہماری قوم کے لوگ؟ ہماری قوم کے لوگ چائے کے ہوٹل پر، ہمارے نوجوان رات کے 4 بجے تک گھر کے دروازوں پر پٹیوں پر، ہماری قوم کے جوان باضابطہ دروازوں پر، ہماری قوم کے 18 سال کے جوان شراب کے جو ہے ٹھیکے پر، ہماری قوم کے جوان زنا کی دہلیز پر، ہماری قوم کے جوان باضابطہ 18 سال کے جوان صدقہ لگا رہی ہیں، اور پھر کہتے ہیں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھیے دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ جوان اگر دین سے باغی ہو جائیں، جوان اگر بگڑ جائیں، جوان اگر غلط راستے پہ آ جائیں تو وہ قوم کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ کسی کے پاس جوانوں کا اتنا بڑا سرمایہ نہیں جتنا بڑا سرمایہ آج جوانوں کا قوم مسلم کے پاس ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری قوم کے جوانوں کو اپنی جوانی کا اور اپنے جوانی کے مقصد کا احساس نہیں، گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں، اس لیے حالات دن بدن بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ بات صحیح ہے یا نہیں؟ بتائیے آپ، بتائیے آپ، کیا یہ حال ہماری قوم کا نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں 18 سال کے جوان بھی آج محض چھوٹے موٹے شوق پورے کرنے کے لیے سود پر پیسے دے رہے ہیں دوستوں کو۔ ایک دوست کو 20,000 روپے چاہیے تو دوست کو 10 دن کے لیے بھی پیسے دیے جا رہے ہیں تو سود پر پیسے دیے جا رہے ہیں۔ یہ کاروبار کس نے شروع کیا؟ ہمارے 20 سال کے جوانوں نے۔ یہ ہو رہا ہے
یہ ملک کے الگ الگ شہروں میں ہو رہا ہے. ہم روزانہ الگ الگ شہروں میں جاتے ہیں, وہاں کے علماء ملتے ہیں, عوام ملتی ہے, لوگ ملتے ہیں, آ کے کہتے ہیں حضرت شہر کی حالت یہ ہے, 18 سال کے جوان سٹہ لگا رہے ہیں. کتنے شہروں میں دیکھا گیا عورتیں سٹہ لگا رہی ہیں, عورتیں رات میں بیٹھ کر عشاء کے بعد محلے میں بیٹھ کر باضابطہ پنچایت لگا کر سٹے لگا رہی ہیں. یہ حال قوم مسلم کا ہو گیا. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں حالات اتنے زیادہ خراب ہیں, یہ برے حالات ہمارے بہتر کیسے ہوں گے؟ یاد رکھیے گا, ہم نے پیغمبر کے سبق کو بھلا دیا, اس لیے حالات اتنے خراب ہو گئی. ہم نے قرآن کے سبق کو بھلا دیا, حالات اتنے خراب ہو گئی. ورنہ میری قوم کے جوانوں کی حالات کبھی ایسی نہیں تھی. پوچھئے ڈاکٹر اقبال سے میری قوم کے جوان کیسے تھے, تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دل سکتے تھے اگر جنگ میں آ جاتے تھے, شہروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, کچھ سر کا شروع کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیر کیا چیز ہے, ہم کو لڑ جاتے تھے, شان آنکھوں میں نچستی تھی, جہاں کی کلمہ ہوتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. یہ کسی اور کی تاریخ نہیں ہے, یہ ہماری تاریخ ہے. یہ محمد عربی کے غلاموں کی تاریخ ہے. سلامت تو ہے, سانسیں چل رہی ہیں, مگر ہم بھول گئے ہماری جوانی کا مقصد کیا. یاد رکھیے گا, ایسے ہزار جلسے کرا لیجیے, لیکن جب تک آپ کے سینے میں احساس پیدا نہیں ہوگا کہ قوم مسلم کا جوان ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری کیا ہے, حالات کبھی نہیں بدلیں. جس قوم کے جوانوں میں, اور میں جوان کیسے تھے ہمارے جوان کیسے تھے جی, آج کتنی تاریخ ہے بتائیے, کتنی تاریخ ہے؟ 15 ارے بولو یار, 15 اگست. اور یہ کون سی تاریخ ہے؟ جب یہ تاریخ آئے تو ناز کیا کرو. دنیا یہ چین کی سانس اس ملک میں رہتی ہے, وہ چین ہماری. دنیا یہ جو سکون کی زندگی گزار رہی ہے, وہ چین ہماری ہے. ارے ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے, تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہم ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. یہ ملک جو چین کی سانس سو رہا ہے, چین کی نیند لے رہا ہے, یہ دین کسی اور کو نہیں, ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں. آپ نے دیکھا نہیں, تھوڑے سے زمانے پہلے پہلگام میں ایک حادثہ ہوا. جب وہ حادثہ ہوا اس کے بعد بیان آئے, آپ کو اور ہمیں معلوم تھا کہ بیان کس کے لیے آئے. وہ سارے بیان ہماری اور آپ کی شان میں تھے, ہماری جو ہے شان میں تھے. بیٹھیے آپ, بیٹھ جائیے ہمارے یہاں حالات یہ ہیں کہ اس موقع پر کنڈیشن یہ ہوئی کہ لوگوں نے طرح طرح کے بیان دیے. اصل میں انہیں کربلا کے واقعات سنے, تو میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ میرے بعد جو مفتی صاحب آئیں گے ان کو یہ ٹاپک دیا گیا ہے کربلا کا بیان سنانے کا, تو وہ میرے بعد آ کے کبھی تفصیل سنائیں گے. تو اب دو لوگ دونوں سیم بات کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مناسب نہیں رہے گی, اس لیے ورنہ تو میں کربلا کا بیان سنا دیتا. کچھ بات بلانا ہے تو آواز بڑھانا ہے. نعرہ رسالت. جس کو جو نوکری مل رہی ہے وہ انسان وہی نوکری کرتا ہے, جو ذمہ داری ملی ہے وہ بات کر رہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے آواز بلند کرنے کی. نوجوانوں بولو نعرہ رسالت. آواز بلند ہو, ٹھنڈی آواز نہ پڑے. مسلمانوں خون ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. نعرہ رسالت.
گام میں تھوڑے سے زمانے پہلے ایک واقعہ ہوا، اور ہوا یہ، آپ نے بھی توجہ رکھی، کوئی مسئلہ نہیں، وہ چاچا ہمارے سمجھ نہیں پائے، ہمارے بڑے بزرگ ہیں، اصل میں میرے بعد مفتی صاحب آئیں گے تو ان کا یہ موضوع ہے محرم کا بیان، اب میں بھی کوئی سیم بات سناؤں تو مجھے لگتا ہے کہ مناسب نہیں ہے، اس لیے ورنہ اگر مجھے یہ موضوع ملا تو میں بیان کر دیتا، بہرحال میرے سامنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری تاریخ لینے والے لوگ، میں آج کے اعلان بھی کروں، میری تاریخ لینے والے لوگ میری تقریر سننے کے بعد ہی تاریخ لیا کریں، کیونکہ میں حالات پر بات کرتا ہوں، میں قوم کی بات کرتا ہوں، قوم کو جگانے کی بات کرتا ہوں۔ جو سونا ہی چاہتے ہیں وہ میری تاریخ نہ لیں، جو جاگنا چاہتے ہیں، آئینہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہی میری تاریخ لیں۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، کسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے، رسول اللہ کی عزت کی بات آئی، میرے رسول کی عظمت پر کتے بھونکتے رہے، کوئی میدان میں نہیں آیا، بڑے بڑے نیتا منتری اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشن روموں میں سوتے رہے، ہم نے دیکھا وہیں بازار مہاراشٹر کی سرزمین پر ایک نرنے کلندر کھڑا ہوا اور اتنی بڑی ریلی نکالی، ریلی نہیں ریلا تھا، ریلا، اتنی بڑی ریلی نکالی، دشمنوں کے کلیجے دھائے ہوئے، اس مرد کلندر نے ریلی میں کہا تھا جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مان مانگو گے مان دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نتیجہ ہو جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کی عزت کی بات کی جائے، حضور کی عزت کی بات، یا رسول اللہ ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو۔ ہمیشہ صحابہ نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ آج حالت کیا ہوئی؟ اب ذرا سنیے توجہ سے، پہلگام حادثہ ہوا، ہم کڑے شبدوں میں اس کی نندا کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا انہیں گرفتار کر کے پھانسی کی سزا دیجیے بریلی کے چوراہے پر۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو ظلم کرنے والا ہے وہ دہشت گرد ہے، مگر یہ بھی سمجھ لیجیے جہاں دہشت گرد ہے وہاں اسلام نہیں، اور جہاں اسلام ہے وہاں دہشت گردی نہیں، اس لیے کہ میرا اسلام دہشت گردی کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور رہی بات ہمارے لیے بیان دیا گیا، سوشل میڈیا پر موجود ہوگا، جا کے سرچ کر لیجئے گا، کتنے لوگوں نے کہا کہ یہ قوم مسلم اس ملک میں کوڑا ہے، کوڑا، جب تک یہ کچرا صاف نہیں ہوگا ملک میں چین نہیں آئے گا۔ جب ہم نے یہ جملہ سنا دل کو بڑی تکلیف ہوئی، ہم نے کہا جس ملک پر اترا رہے ہو، جس ملک کی چیزوں کو دیکھ کر دنیا نے اس ملک کو سونے کی چڑیا کہا، وہ لال قلعہ ہم نے دیا، ہم نے دیا، وہ قطب مینار ہم نے دیا، ہم نے دیا، وہ دہلی کی جامع مسجد ہم نے بنائی، ہم نے بنائی، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، ٹوٹتے دلدار نہیں۔ آپ پہلگام کی سرزمین پر مرنے والے نظر آئے، گولی چلانے والے نظر آئے، لیکن اپنی پیٹھ پر ایک جوان کو لے کے دوڑتا ہوا، جان کی پرواہ کیے بغیر، نام اور ذات برادری پوچھے بغیر، اپنی پیٹھ پر سوار کر کے بھاگنے والا ساجد بھٹ نظر نہیں آیا؟ ان کے لیے مرنے والا سید عادل حسین نظر نہیں آیا؟ آپ کو امتیاز نظر نہیں آیا؟ کیسے نظر آئے گا جس کی آنکھوں پر تعصب کی عینک لگی ہو؟ وہ سچا کبھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہم نے کبھی حمایت کی پہلگام کی، پورے ملک میں دیکھ لیجئے جمعے کے بعد جلسے کے بعد ریلیاں نکلی اور ہم نے حکومت تک جاپن پہنچائے، کہا جنہوں نے یہ ظلم کیا گرفتار کر کے پھانسی کی سزا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اسلام کبھی دشمنوں کی حفاظت کی بات نہیں کرتا ہے۔ لیکن رہی یہ بات
کہ ہمیں یہ سمجھ لیا گیا کرایہ دار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔ اصل میں غلطی کہاں ہوئی؟ قوم مسلم سے، قوم مسلم سے غلطی یہاں ہوئی۔ ہم نے ہر زمانے میں نعرہ لگایا وفادار بھی ہیں جی ذمہ دار بھی ہیں، بس خاموش ہو گئے۔ آج نعرہ لگائیے وفادار بھی ہیں ذمہ دار بھی ہیں اور اس ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اسلام حضرت علامہ اشرف جیلانی صاحب قبلہ، شاعر اسلام قاری محمد علی فیضی براؤن شریف، نعرہ تکبیر۔ نعرہ یہ لگائیے ہم ذمہ دار بھی ہیں وفادار بھی ہیں اور اس ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ حصے دار بھی ہیں۔ اور جب سے ہم نے یہ حصے داری کی بات نہ کی، دنیا تو یہ بھول ہی گئی کہ اس ملک میں ہمارا کوئی حصہ بھی ہے۔ 15 اگست ہم نے بہت سارے 15 اگست کے پروگرام دیکھ لیے، نام بہت سارے لوگوں کا آتا ہے، مگر دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ ملک کی آزادی کی تاریخ بھی بدل دے، نام نہ جائے کسی مسلمان کا۔ ورنہ اس ملک کی حالت یہ رہی ہے، جب انگریزوں نے اس ملک میں قبضہ جما لیا تھا، لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، بڑے بڑے سورمرمر کے مارے گھروں میں گھسے تھے، ایسے عالم میں میرا ایک عالم مدرسے میں پڑھانے والا کھڑا ہوا تھا، دہلی کی جامع مسجد سے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ دنیا اس عالم کو علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارا ایک عالم علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ 15 اگست سے سن کے جائیے، جہاد کا فتویٰ دیا۔ اب جو کہ ہر زمانے میں دلالی کرنے والے قوم کے دلال سلامت رہے، پکڑوانا بھی ان کا کام ہے، جوانوں کی لسٹ بنانا بھی ان کا کام ہے، آگے پہنچانا بھی ان کا کام ہے، پکڑوانا بھی ان کا کام ہے، ان کے ماں باپ کو 50,000 بولنا بھی ان کا کام ہے، پھر رات کے اندھیرے میں توڑ بٹے کرانا بھی ان کا کام ہے، آدھے اپنی جیب میں آگے بڑھا دینا بھی ان کا کام ہے۔ جب یہ حالت دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے ڈاکٹر راحت اندوری کا وہی شعر، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں سب میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ قوم کے دلالوں نے دلالی کی انگریزوں کے پاس جا کے اور بتا دیا فضل حق خیر آبادی نے تمہارے خلاف مہم چلائی ہے، قوم جاگ گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے انگریزوں کو، ذرا توجہ سے سنیے گا، میں بس 15-20 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ محمد علی فیضی بھائی آ چکے ہیں، پورے مشہور کا، پورے ملک کا مشہور لہجہ الحمدللہ، جسے تمام لوگ پسند کرتے ہیں، ہم لوگ بھی بڑی دل سے ان کے نام سنتے ہیں، انشاءاللہ بھی سنیں گے۔ میں بس بات مکمل کرنے لگا ہوں چونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی جہاد کا فتویٰ دیا۔ آپ کو معلوم ہے ملک میں لوگ اتنے زیادہ تھے، توجہ ہے آپ، لوگ اتنے زیادہ تھے مگر انگریزوں کو ڈر، جملے پہ غور کیجیے گا، انگریزوں کو ڈر بھیڑ سے نہیں عالموں سے، انگریزوں کو ڈر پبلک کی بھیڑ سے نہیں تھا، عالموں سے تھا۔ وہ جانتے تھے عالموں کی زبان میں آج بھی وہی تاثیر ہے، لوگ بھیڑ جمع کرتے ہیں 500 کے نوٹ رات کے اندھیرے میں بانٹ کر، مگر یہ محمد عربی کے غلام ہیں، جہاں چلے جاتے ہیں ہزاروں کا مجمع آ جاتا۔ انگریز یہ بات جانتے تھے، انہوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا، کورٹ میں پیش کیا جانے لگا۔ کورٹ میں ایک جاننے والا تھا علامہ فضل حق خیر آبادی کا، اس نے کہا حضرت آپ کا نمبر آئے گا تو پوچھا جائے گا، تو میں جب آپ سے کہا جائے گا آپ منع کر دینا کہ میں وہ فضل حق خیر آبادی نہیں ہوں جس نے فتویٰ دیا ہے، پھر میں سب سنبھالوں گا۔ جب آپ گئے نام آیا تم ہی ہو، کہا میں ہی فضل حق خیر آبادی ہوں جس نے تمہارے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس نے کہا حضرت میں نے سمجھایا تھا آپ کی جان بچ جائے گی، اللہ اکبر، فضل حق خیر آبادی نے کہا جان بچانی کس کو ہے، جان نہیں بچانی ہے، ہمیں ان لوگوں کا ایمان
मसलहत खैराबादी को गिरफ्तार किया गया, जजीरा अंडमान में कुबार ले गए, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज आया और अल्लामा फजल हक खैराबादी से कहा, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा बदल दो, वापस ले लो फतवा, हमारे हाथों में हाथ दे दो, जान बच जाएगी, सरकारी ओहदा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, आप जैसा काबिल आदमी जेल में जिंदगी क्यों जाए करता? ये पेशकश आज के जमाने में हमारे जवानों के सामने भी हर मौके पे की जाती है। इलेक्शन के जमाने में, गलत काम के जमाने में, अरे उनके साथ क्या रखा है, गरीब लोग हैं, हमारे साथ आ जाइए। मगर मुस्तफा के गुलाम हर जमाने में ऐसे रहे, उनके कदमों में दुनिया की शोहरत और दौलत लाके डाली है, मगर फिर भी मेरी कौम के जवानों ने दौलत को ठोकर मार के कहा, अपना सब कुछ गुनगुन के हज़ार, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उनको मर मिटने का जज्बा, कल भी था और आज भी है। क्या बात है, जिंदाबाद। ये किसी और की तारीख नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है। आपने देखा नहीं, अल्लामा फजल हक खैराबादी का कहा, मौलाना वक्त है, फतवा वापस ले लो। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया और कहा, जालिम तू फतवे की बात करता है, हम हुजूर के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवे निकल जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देख लिया, फतवा अपनी जगह कायम रहा, मगर अंग्रेजों की हुकूमत बदल गई। तकरीबन 75 साल का जमाना गुजर गया। इस मुल्क की आजादी के बाद उस जमाने से लेकर आज तक एक पार्टी थी इस मुल्क में। जब मुल्क आजाद हुआ, सबने उसी पार्टी का समर्थन किया, लेकिन थोड़े से जमाने में मुल्क में लोग और बिरादरियां ये समझ गई ताबेदारी क्या है और हिस्सेदारी क्या है, हिस्सेदारी क्या है और गुलामी क्या है। लोग समझ गए और जो समझते गए वो अलग होते गए, अपनी पार्टी बनाते गए। 75 साल का जमाना गुजर गया, तने तन्हा कौम मुस्लिम है जो आज तक दरी बिछा रही है, जो आज तक स्टेज लगा रही है, जो आज तक दूसरों के फ्लैक्स लगा रही है, जो आज तक दूसरों के नारे लगा रही है, जो आज तक दूसरों के लिए वोट मांग रही है। कितने हमारे लोगों को स्टेज लगाने के बाद स्टेज से नीचे उतार दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, जाके देख लीजिएगा। आज तक हम दूसरों की रजा में लगे हैं, वरना मेरे आला हजरत का पीर खाना मारहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय जय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। हमें अल्लाह ने गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, हमें क़यादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने हमें लीडर बनने के लिए पैदा किया है। अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करो, लीडर बनने का मिजाज पैदा करो। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। आज हमारे जहनों में गुलामी बिठा दी गई है। हमारी तादाद से ज्यादा कम तादाद वाले लोग इस मुल्क के बड़े से बड़े ओहदे और मनसब पर बैठ रहे हैं। हमारा हाल क्या है? अब सुनिए, हमारा हाल ये है, अगर कोई आलिम, समझो है आप, 10-15 मिनट दूंगा, इससे ज्यादा, हमारा कोई आलिम अगर कौम की बात करे तो हमारे अपने कुछ लोगों को बुरा लगने लग जाता है। वो लगता है यार ये तो मस्जिद है, जलसा है, नमाज रोजे की बात होना चाहिए। खाली नमाज रोजा इस्लाम नहीं है, नमाज रोजा इस्लाम नहीं है। ये जो आज हुकूमत की जा रही है, इसका मिजाज मुस्तफा जाले रहमत में अपना फरमाया। आज हम ये सोच रहे हैं कि नहीं साहब, खाली हमने नमाज रोजे की बात करनी,
سیاست ناجائز و حرام نہیں ہے. موجودہ دور میں مسجدوں کی حفاظت کے لیے سیاست کرنا باعث ثواب ہے. موجودہ دور میں مدرسوں کو بچانے کے لیے سیاست کرنا ثواب کا کام ہے. موجودہ دور میں بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے سیاست کرنا ثواب کا کام ہے. تمہیں اندازہ نہیں, تم نے دیکھا نہیں 1.5 سال پہلے مہاراشٹر کی سرزمین پر میری ایک بہن مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا. حجاب کی بنیاد کا حجاب لگانا ہے, اسکول میں جانے نہ دیا جائے گا. وہ تو سلامت رکھے خدا اس کے والدین کو جس نے قوم کی لاج بچا لی. اس نے کہا ایگزام چھوڑنا گوارا ہے, حجاب چھوڑنا گوارا ہے. اللہ سلامت رکھے اس کے والدین کی تربیت کو. ہم نے دیکھا نہیں یہ فیصلے آج کون سی مسجد رہے گی اور کون سی مسجد نہ رہے گی, یہ فیصلے آج سیاست کی بنیاد پر. یہ بات مانتے ہیں آپ نہیں مانتے؟ یہ بات مانتے ہیں آپ؟ بتائیے آپ. آج یہ سارے فیصلے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ میری قوم جاگ جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے یہاں اختلاف ہو رہا ہے نا, یہ فلاں پیر صاحب کے ماننے والے, یہ فلاں پیر صاحب کے, یہ فلاں پیر صاحب کے, باز آ جائیے ان حرکتوں سے, باز آ جائیے ان کاموں سے. جتنے بھی پیر سنی ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں وہ سب ہماری سروں کے تاج ہیں. جملہ سن لیجئے میرا. جتنے بھی سنی ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں وہ سب کے سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. چاہے وہ رضوی ہوں, وہ برکاتی ہوں, وہ نقشبندی ہوں, وہ سہروردی ہوں, وہ نظامی ہوں, وہ جو بھی ہوں. یہ مسئلہ اختلاف لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے. الحمدللہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے محمد عربی کے غلام ہیں. یہ جو آج ہمارے یہاں اختلاف ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے انگریزوں کا ایجنڈا کیا تھا؟ سنیے گا اس بات کو غور سے. انگریزوں کا ایجنڈا یہ تھا کہ لڑاؤ, پھوٹ ڈالو اور راج کرو. یہ ہوا آج ہمارے یہاں. کسی موقع پر ہماری قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے, ہماری مسجد میں اختلاف, مدرسے میں اختلاف, کمیٹی میں اختلاف, پاکستان میں اختلاف, عرس میں اختلاف, قوالی میں اختلاف, ہمارے جلسے میں, میلاد میں اختلاف. ہے کوئی چیز ایسی جو مسلمانوں میں اتحاد ہو؟ اور اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. آپ جانتے ہیں چور کیا کرتے ہیں, دشمن کیا کرتے ہیں؟ پہلے آپس میں لڑاتے ہیں, آپس میں لڑا کے ہماری طاقت کو بکھیر دیتے ہیں کئی جگہ, پھر جا کے ایک ایک پر حملہ کرتے ہیں اور صفحے ہستی سے مٹا دیتے ہیں. آج یہی تو ہو رہا ہے. ہمیں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا پیر ایسا ہے, میرا پیر ایسا ہے, اس کا پیر ایسا ہے. یاد رکھیے گا پیر صاحب بات میں ہے, رسول اللہ کی ذات پہلے ہے, ابو بکر صدیق کی ذات پہلے ہے. ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, میرے نبی کی ذات نقطۂ اتحاد ہے. جو رسول اللہ کو ماننے والا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ہم محمد عربی کے ماننے والوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ, تمام کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ مزاج کس نے دیا؟ اسلام نے. مجھے یاد آتا ہے صلاح الدین ایوبی کا ایک نام سنا ہے, نام سنا ہے, ذرا ایک بار لے کے بتائیے. اس مرد کا نام لینے سے خون میں گرمی آ جاتی ہے. صلاح الدین ایوبی. آپ کو پتا ہے رسول اللہ کی ناموس کی بات آئی تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بھی میدان میں آیا. کون؟ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا جس کے امامے کا انداز بھی نرالا ہے, جس کے بات کرنے کا انداز بھی نرالا ہے, جس کے گفتگو کرنے کا انداز بھی نرالا ہے. وہ قرآن پڑھے تو پڑھتا جاتا ہے, ہدایت کے بخشش پڑھے تو پڑھتا جاتا ہے, فارسی کے شاہ پڑھے تو پڑھتا جاتا ہے. تو مرد قلم جس کے فیضآباد کے جھرنے میں دسمبر کی سبزی میں پپان کے دہل رہا تھا, انہیں چارا, انہیں مانا, میں آخر سے کہا للہ الحمد میں بول گیا سے جسے دنیا تباہ نہ سکی ہے. الحمدللہ وہ شیر بھی ہمارے پاس ہے. مگر حیرانی کی بات کیا ہے, ہمیں بانٹ دیا گیا. ہوا کیا اسی زمانے میں, اور ہمارے ایک اور عالم دین گرفتار ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے 7-8 مہینے جیل میں رہے سلمان خان. ہمارے علماء نے جمعے میں, توجہ سے سنیے گا, جمعے میں
جب یہ بات کی تو باہر آ کے مسجد کی کمیٹیوں نے جمعے کے بعد کا حضرت آپ اپنا حساب کر لیجیے، ہم کو ایسا امام نہیں چاہیے جو اس طرح کی حالات پر بات کرے، آگے خبر پہنچ گئی تو جواب کون دے گا؟ صدر صاحب نے روک دیا۔ کتنے شہروں میں آپ کے علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے آپ کے علاقے کے حالات پتہ بھی نہیں، بہت سارے ملک کے کونے کونے میں ایسا ہوا، روک دیا گیا اور کہا حضرت یہ بات مت کیجئے، ہماری جان پہ بنائے گی۔ میں تو ان لوگوں سے کہتا ہوں کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ تم صدر سیکریٹری رہو، چھوڑ دو کسی صلاح الدین ایوبی کے غلام کے حوالے کر دو، یہ عہدہ کسی مرد کے حوالے کر دو، تمہارے جیسے بزدلوں کی ضرورت نہیں ہے یہ عہدہ سنبھالنے کے لیے، اور کوئی فرض و واجب نہیں ہے، تم جب تک زندہ رہو گے کمیٹی کے صدر تم رہو گے، ارے کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں چاہتے؟ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں چاہتے؟ چھوڑو اس کو تو جس کے سینے میں قوم ہوتا ہو، اس کو تو جس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہو، اس کے حوالے کرو جو رسول اللہ کے نام پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ مجھے یاد ہے صلاح الدین ایوبی کا ایک تاریخی جملہ، صلاح الدین ایوبی نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر دیں۔ اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا، اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کورٹ میں کس کے لیے جا رہے ہیں؟ سگے بھائی کے خلاف؟ ہم کچہری کے چکر لگا رہے ہیں کس کے خلاف؟ سگے بھائی کے خلاف؟ ایک بالش زمین کے لیے، ایک بالش زمین کے لیے، ارے یہی رہ جانی ہے یہ زمین، بڑے بڑے سورما آئے اور چلے گئے، زمین یہی ہے، فرعون کی دولت کام نہ آئی، قارون کا خزانہ کام نہ آیا، شداد کی جنت کام نہ آئی، حامان کا روبہ کام نہیں آیا، باقی رہنے والی میرے رب کی ذات ہے۔ کسی نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سوزا سا ہے بلکہ خبر ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا جملہ سینے میں لے کر جائیے، فرمایا اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کریں۔ آج مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ سینے سے دشمنی ختم کر دو، یہ غرور ختم کر دو، یہ تکبر ختم کر دو۔ کس بات کا تکبر ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی میں جانا ہے اور مٹی سے ہی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ غرور کس بات کا ہے؟ تکبر کس بات کا ہے؟ غرور کرنے سے پہلے یہ سوچا کریں ہماری پیدائش کیسے ہوئی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، خود حضور کا فرمان ہے، امام غزالی فرماتے ہیں مکاشفۃ القلوب کے اندر حدیث کوٹ کی، فرمایا جب غرور و تکبر آئے تو قبرستان کے چکر لگاؤ، بارش کے موسم میں جا کے بڑے بڑے سورماؤں کی قبریں کھلی پڑی ہوں گی، پانی ان کے اندر گھس چکا ہوگا، تمہیں اندازہ لگ جائے گا یہ قبرستان ہے، یہاں حکومت تمہاری نہیں میرے رب کی چلتی ہے۔ غرور کس بات کا ہے؟ تکبر کس بات کا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، آپ کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، چھوٹا بھائی سمجھ کے ذرا سے یہ بات مان لیجئے گا، جس طرح کے بھی اختلاف ہیں ختم کر دیجئے گا۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ جس دن قوم مسلم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، حالات ایسے نہیں رہیں گے جیسے حالات، میں آپ کو بتاؤں اسی ملک کی مہم میں بس بات مکمل ہونے لگی ہے، اسی ملک کی مہم میں تنہا علامہ فضل حق خیر آبادی نہیں تھے، کل کیا ہے 15 اگست، بتائیے لوگوں کو جا کے اس ملک کی آزادی میں ہمارا کردار کتنا ہے؟ کبھی نام لکھا دیکھا علامہ فضل حق خیر آبادی کا؟ کہیں کسی فلیکس پر نام نہیں آئے گا، بازار میں 50 فلیکس شہروں میں لگائے جاتے ہیں، کبھی نام آیا؟ بتائیے، کبھی نام آیا اشفاق اللہ خان کا؟ کبھی نام آیا سید کفایت علی کافی کا؟ کبھی نام آیا مفتی صدر الدین آسودہ دہلوی کا؟ کبھی نام آیا ان سارے سورماؤں کا جنہوں نے ملک کے لیے آزادی دی؟ حالت یہ
تھی اشفاق اللہ خان کو جب انگریزوں نے گرفتار کیا، فیض آباد کی جیل میں ہے اشفاق اللہ خان، ان کے جسم کو جلایا جاتا ہے، اور جب جسم جل جاتا ہے انگریز نمک لگا رہی ہے، جسم پر جلے پر جب نمک لگایا جاتا ہے انسان سے سکتا ہے بلکتا ہے، حالت یہ ہو رہی ہے اشفاق اللہ خان کی مگر سے عالم نبی انگریزوں کو للکار کے دے رہے ہیں، سرسرو شیشی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے سے بولنا تاثرے کا دل میں ہے، وقت آنے تو بتا دیں گے تجھے یہ آسمان ہم ابھی سے کیا پڑھائے کیا پڑھائے دیتے جیل میں پھانسی دی گئی اشفاق اللہ خان کو فیض آباد کی، مگر اشفاق اللہ خان مسکراتے 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 پھانسی کا پھندا تو چوما، وہ جانتے تھے جو حق پر ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ ایک آخری بات اور سنیے، اس ملک کے لیے ایک بڑی قربانی کس کی ہے معلوم ہے؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی شخصیت بہت بے باک ہے تو ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اتنا بے باک بولنے والا بندہ اس کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہوگا، ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی اتنا بے باک بول رہا ہے۔ مولانا عمران صاحب قوم کے مسئلے کو لے کر بریلی شریف سے لے کر ان کا دائرہ ہے، رضا ایکشن کمیٹی کا لکھنؤ تک، وہاں تک قوم کے لیے بے باک بولتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے تو خاندان اعلیٰ حضرت پیچھے کھڑا ہوا ہے، حضور عدنان میاں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، حضور حسن میاں ملا سرپرستی فرما رہی ہے، ہمارا مرکز سرپرستی فرما رہا ہے۔ تو جب بیک گراؤنڈ مضبوط ہوتا ہے تو انسان بے باک ہو کے بولتا ہے۔ ہم نے دیکھا ملک کی آزادی میں ایک بڑا نام ہے تاریخ میں، علامہ سید کفایت علی کافی۔ کون؟ کفایت علی کافی بے باک بول رہی ہے۔ ذرا پیچھے دیکھیے شجرہ کے بارے میں کون ہے یہ؟ ڈر نہیں، خوف نہیں، اتنا بے باک بول رہے ہیں۔ اب جب دیکھا شجرہ ملاتے گئے، شجرہ جا کے ملا کربلا میں میرے آقا حسین سے، ہم سمجھ گئے یہ حسین کا شہزادہ ہے، اب ڈرے گا نہیں، یہ دبے گا نہیں، یہ چھپے گا نہیں، قدم ڈگمگائیں گے نہیں، پیچھے ہٹے گا نہیں۔ علامہ سید کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر انگریزوں نے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال دیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کے انگریزوں نے کہا تھا بتاؤ کوئی آخری خواہش ہو؟ کفایت علی کافی نے کہا تھا میری آخری خواہش جاننا چاہتے ہو تو سنو، کوئی دن باقی رہے گا اے چمن میں جائے گا پر رسول اللہ کا پیلے حسن میں جائے گا، اطلس و چلخات کی پوشاک پر نازا نہ ہو، رشتنے پہ جان پر خاکی کفن میں جائے۔ یہ قربانیاں ہیں، یہ قربانیاں ہیں ہمارے بزرگوں کی، تب جا کے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ کرایہ دار نہیں ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہے برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم۔ اور جوانوں تمہارے سینوں میں جو خوف ہے نکال دو، موت صرف ایک بار آنی ہے اور وہ بھی اللہ کے حکم سے آنی ہے۔ رسول اللہ کی عزت پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، ہر چیز پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، مجھے گالی دو چلے گا، میرے گھر والوں کو گالی دو چلے گا، مگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرو گے برداشت نہ کیا جائے گا۔ جوانوں اپنے سینے سے خوف نکال دو اور یاد رکھو ہماری تاریخ رہی ہے، بغداد معلیٰ کی سرزمین پر ایک بارگاہ ہے، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، خلیفہ کے دربار میں جب انہیں بلایا گیا تھا بے عزت کرنے کے لیے، بھرے مجمع میں سامنے کھڑا کر دیا گیا، امام موسیٰ کاظم کو سامنے کھڑے ہیں، اس نے کہا تم رسول اللہ کی اولاد ہو، اے موسیٰ کاظم مگر اتنے عالی شان جوتے پہن کر آئے ہو، اتنے عالی شان جوتے پہن کر بھرے مجمع میں ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ سنیے ایمان کو جواب بخشنے والا جواب، امام موسیٰ کاظم نے دیکھا تو للکار کے بھرے مجمع میں کہا او ظالم
जूतों पे रहे, तुम्हारी नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि मुस्तफा के गुलामों की पेशवानी करे। हमारी शान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी। बहुत अच्छा। किसी और के तेवर नहीं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के तेवर थे। आज हालात बदल गए हैं, कंडीशन बदल गई है, अंदाज बदल गया है। मेरी कौम के जवानों ने जब से अपनी जवानी अय्याशियों की दहलीज पर लगा दिया है, कौम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। मेरी कौम के जवान रात के अंधेरे में मोबाइल पर अय्याशी और ज़िना कर रहे हैं। कौम दिन ब दिन कमजोर होती चली जा रही है। जवानों, अल्लाह ने तुम्हारी आंखों में नूर, रात को इंटरनेट पर ज़िना के मनाजिर देखने के लिए तुम्हारी आंखों में नूर नहीं दिया, तुम्हारी आंखों में नूर गुंबदे खज़रा देखने के लिए दिया है। किसी आशिक ने कहा था, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जिस कौम के जवान अय्याशी में मुब्तला हो जाए, उस कौम की हिम्मत जवाब दी जाती है। गुलाम हो तो ज़माने से कहो मोहम्मद अरबी के गुलाम किसी भी दौर में न कमजोर थे, न आज कमजोर है, न सुबह क़यामत तक कमजोर रहेंगे। पूरी दुनिया के सामने सीना से पर होके खड़े हो जाइए। जिस जिस कौम के जवान अगली वाली सब में खड़े हो जाएंगे, किसी बुज़दिल में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं जो मेरे नबी की शान में गुस्ताख कर सके। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, ऑल इंडिया शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा अशरफ जिलानी साहब किबला। क्या बात है। तकरीर मुकम्मल हो गई मेरी, लेकिन अब चलते चलते एक बात और सुन लीजिए। हमारे यहाँ ये पैगाम देकर जा रहा हूँ, कान जरा मजबूत कर लीजिए। क्या कीजिए? कान मजबूत कर लीजिए। ये अफवाहों का दौर है। आपके कानों तक इतनी अफवाहें आएंगी, सगे भाई से भी आपको बदसम कर दिया जाएगा। असल में हुआ ये कि हमारे यहाँ कौम के हालात इतने बुरे थे, देखकर एक मर्द मैदान में निकला कौम के लिए आवाज उठाने वाला। तो दुश्मनों को खबर मिल गई और वो दुश्मन पहले से जानते थे कि इसके ना जुमले का कोई मुकाबला है, ना इसके अंदाज का कोई मुकाबला है, ना इसकी जबान का मुकाबला है। इसीलिए डर था दुनिया को कि कहीं कौम मुस्लिम उस मर्द मैदान के साथ मिल न जाए और एक बड़ी ताकत न जमा हो जाए। इसी बुनियाद पर हमारे जहनों में ये शक डाल दिया गया, ये तुम्हारा नहीं हमारा है। आज के ज़माने में देख लो, पूरे मुल्क में, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। हमारे रसूल की अजमत पर बात आई, किसी ने एक जुमला बोला? बताइए आप, किसी पार्टी से एक जुमला नजर आया तुम्हें? नहीं। अजान की बात आई, किसी ने एक जुमला बोला? हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है और हमारे लिए आगे भी कोई नहीं बोलेगा। हमारे लिए आज बोलने वाला मुल्क में एक ही है, एक ही है। बात अजान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नामुस रिसालत की हो, बोलने वाला एक ही है। बात तबरेज़ अंसारी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात पहलू खान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात आसरा की हो, बोलने वाला एक ही है। बात सीए और नासी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात बख्तिल की हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही मर्द है जिसने पार्लियामेंट में बिल पास दिया, जिसके सर पर नक्शेनामे में मुस्तफा की कॉपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा को वफादार है वो कौन और गद्दार कभी नहीं हो सकता। जो मुस्तफा को वफादार है वो कोई गद्दार कभी नहीं हो सकता। ये दर्द है, दुनिया के पेट में दर्द है। ये कहीं ऐसा न हो कि कौम मुस्लिम इस मर्द मैदान के साथ खड़ी हो जाए और मुसलमानों की क़यादत आ जाए। मगर याद रखिए वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं, क़यादत आएगी। तिरंगा लहराता है, लहराता रहेगा। इज्जत के ताज फिर से मुसलमान सरों पर पहनेंगे। फिर से रसूलुल्लाह की अजमत के डंके जैसे हर जमाने में बचते आए हैं वैसे आज भी बचेंगे और सुबह क़यामत तक बचेंगे। जरूरत इस बात की है कि हमारी कौम
اپنے ایک ووٹ کی قیمت سمجھ لے. ہمارے یہاں الیکشن میں کیا ہوتا ہے, پورے خاندان کے ووٹ ایک آدمی رات کے اندھیرے میں 500 روپے میں بیچ دیتا ہے, اور جمعے میں حضرت سے جا کے کہتا ہے حضرت ذرا دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے. نہیں میرے عزیزو, ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے, یہ ایک ضروری بات تھی, آپ سے کہنا ضروری تھا, کیونکہ آج ہماری قیادت نہیں ہے, آج ہماری لیڈرشپ نہیں ہے, اس لیے حالات دن بدن بگڑتے چلے جاتے ہیں. یہ مسجدیں توڑی جاتی ہیں, ہمارے کلیجے دہل جاتے ہیں, یہ مسجدوں کے مینار توڑے جاتے ہیں, اذانوں پر پابندی لگائی جاتی ہے, دل پہ تکلیف ہوتی ہے. نہیں میرے عزیزوں, مضبوط کرو اپنے آپ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی پہ ظلم کرو, ہم اس ملک کے قانون کو ماننے والے ہیں, ہم سنویدھان کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں. ہمارا مذہب اسلام نہ لڑنے کی اجازت دیتا ہے نہ ظلم کرنے کی, لیکن ہمارے ملک کا قانون ہمیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دیتا ہے. متحد رہیں, منظم رہیں, اپنی قیادت کا مزاج بنائیں, غلامی کا نہیں, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے نہیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو اور بھی بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں تھیں آپ کو بتانے کے لیے, لیکن بہت دو بج چکے ہیں اور آپ وقت میں گنجائش میں محمد علی بھائی کی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد مفتی فرقان صاحب انشاءاللہ کبھی اور موقع رہا تو مزید باتیں کریں گے. میری کوشش کی چند باتیں آپ تک پہنچ جائیں, لیکن ان سب میں قصداً سہواً بولنے میں کسی طرح کی سبقت لسانی کوئی خطا ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں, اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے. لیکن یاد رکھیے گا جلسہ مکمل نہیں ہوا ہے ابھی, جلسہ مکمل نہیں ہوا ہے, اس لیے آپ کا جلسہ ہے, آپ نے کئی مہینے اس کو سجانے کے لیے محنت کی, اس لیے آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں, نہ دھکا مکی کریں, نہ شور مچائیں, نہ بھاگیں, کیونکہ ہم لوگوں کا آگے سفر ہوتا ہے, لمبا سفر جانا ہوتا ہے, تو ہماری مجبوری ہے جانے کی, لیکن آپ میرے پیچھے بھاگتے ہوئے مت آئیے, جلسہ خراب مت کیجیے. محمد علی فیضی بھائی بہت بہترین, بہت عمدہ بہت ہیں, بہت لمبا سفر کر کے وہ بھی آئیں, آپ کو سننا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ شہدائے کربلا کے موضوع پر مفتی فرقان صاحب کا خطاب بھی ہوگا. بہت عالیشان جلسہ ہے, بڑا بہترین انتظام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے, اللہ شاد و آباد رکھے, اللہ ہماری اس محبت کو قائم رکھے, ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.